بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد میں ایک شخص تھا جو نوعمری کے زمانے میں چوری کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے توبہ کر کے کپڑے کی دکان کر لی۔ ایک رات جب کہ وہ دکان سے اپنے گھر واپس آ گیا، اسی اثناء میں ایک دھوکے باز چور اس کے دکان پہ آیا جو اس کا صحیح لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کی آستین میں ایک چھوٹی سی موم بتی اور چابیاں تھی، اور آ کرنے کے بعد جو دکان کی حفاظت کرتا تھا کو آواز دی، اور جب وہ آیا تو اس کے اندھیرے میں وہ موم بتی دی کہ اس کو جلا کر لے آؤ، مجھے آج رات اپنی دکان میں کچھ کام کرنا ہے۔ پہرے دار موم بتی جلانے کے لیے چلا گیا تو اس موقع پر چور تالے کو لپٹ گیا اور کھول ڈالے اور دکان میں داخل ہو گیا۔ جب پہرے دار بتی لے آیا تو اسے لے کر اس کے سامنے رکھا اور حساب کتاب کی الماری کھول لی اور کاغذات کو باہر نکال کر رجسٹروں کو دیکھنا شروع کر دیا، اور اس کے ہاتھ دیکھنے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ حساب کتاب کر رہا ہے، اور پہرے دار گھوم رہا تھا اور اس کو دیکھ رہا تھا، اور اس کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ دکاندار ہے۔ جب یہاں کے شہر قریب آ گئی تو اس نے پہرے دار کو پکارا اور دور سے ہی یہ کہا کہ کوئی حمال مزدور بلا لاؤ۔ پہرے دار حمال کو لے آیا اور اس نے حمال کے سر پر 4 گٹھڑیاں قیمتی کپڑے کی رکھی اور دکان کو تالا لگایا اور حمال کو ساتھ لے کر چلا گیا اور چوکیدار کو 2 درہم دیے۔ جب صبح کو دکاندار آیا تاکہ دکان کھولے تو اس کے پاس پہرے دار آ کھڑا ہوا اور اس کو دعائیں دینے لگا کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسا کرے اور ایسا کرے جیسے آپ نے پچھلے رات مجھ کو 2 درہم دیے۔ تو اس کو پہرے دار کی باتوں سے کٹکا ہوا اور اس نے اپنی دکان کھولی تو اس نے بتی کا بہا ہوا موم دیکھا اور اپنے کاغذات حساب کا بکھرا ہوا پایا اور 4 گٹھڑیاں گم ثابت ہوئیں۔ تو اس نے چوکیدار کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ کون تھا جو میرے ساتھ دکان سے گٹھڑیاں اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے کہا کیا آپ نے ہی مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایک حمال کو لے آؤں اور میں آپ کے پاس بلا لایا؟ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن میں اونگ رہا تھا اس لیے مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کون تھا، ذرا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ پہرے دار جا کر حمال کو بلا لایا اور اس نے دکان بند کر کے اس حمال کو ساتھ لیا اور چلتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آج رات گٹھڑیاں اٹھا کر میرے ساتھ تو کس راستے سے گیا تھا؟ میں اس وقت نشے میں تھا۔ اس نے کہا کہ فلاں سڑک پر گیا تھا اور میں آپ کے لیے فلاں ملاح کو بلا کر لایا تھا، تو اس کے کشتی میں سوار ہو کر گئے تھے۔ تو یہ شخص اسی سڑک سے روانہ ہوا اور ملاح کو بلایا۔ جب وہ آ گیا تو اس کے ساتھ سوار ہو گیا اور اس سے پوچھا کہ میرے بھائی تم نے کہاں اتارا تھا جس کے ساتھ 4 گٹھڑیاں تھی؟ اس نے بتایا کہ فلاں راستے پر اتارا تھا۔ اس نے کہا مجھے بھی وہیں اتار دینا۔ چنانچہ ملاح نے وہیں اتار دیا۔ پھر اس نے ملاح سے پوچھا کہ اس کا سامان کون اٹھا کر لے گیا تھا؟ کہ فلاں حمال لے گیا تھا۔ پھر اس حمال کو بلایا اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ چل۔ وہ ساتھ ہو لیا اور اس کو اس نے کچھ معاوضہ بھی دے دیا، اور پھر اس سے پھسلا کر اس نے وہ جگہ دریافت کی جہاں وہ گٹھڑیاں لے کر گیا تھا۔ وہ اس بالا خانے کے دروازے پر لے آیا جو ایسے مقام پر واقع تھا جو دریا کے کنارے سے دور اور صحرا کے قریب تھا۔ تو اس نے دروازے کا مقفل پایا تو اس نے حمال کو ٹھہرایا اور تالا کھول لیا اور اندر داخل ہو گیا۔ تو اس نے گٹھڑیوں کو اسی طرح رکھا ہوا پایا اور اس کے گھر میں سیاہ چادر سی لٹکی ہوئی نظر پڑی۔ تو اس نے گٹھڑیوں کو اس میں لپیٹ لیا اور حمال کو بلایا۔ اس نے اٹھا لیا اور سڑک پر روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ تو جب بالا خانے سے اترا تو وہ چور اس کے سامنے آ گیا۔ تو اس نے حمال کو اور جو کچھ وہ لے کر جا رہا تھا اس کو دیکھا، مگر وہ شک میں پڑ گیا۔ تو اس کے پیچھے کنارے تک آیا اور اس نے ملاح کو دریا پار کرنے کے لیے بلایا۔ حمال نے کہا کہ کوئی بوجھ اتارنے کے لیے ہاتھ لگا دے۔ تو اس چور نے بڑھ کر ہاتھ لگایا اور چادر کھول لی، اس طرح کہ گویا ایک راہی گیر احساناً ایسا کر رہا ہے۔
اور گٹھڑیوں کو مالک کے ساتھ مل کر کشتی میں رکوایا اور چادر کو اپنے کندھے پر ڈال لیا اور مالک سے کہا، اچھا بھائی صاحب، فی امان اللہ، آپ کی گٹھڑیاں واپس آ گئی، میری چادر چھوڑ دے جائیے۔ تو مالک ہنس پڑا اور اسے بولا کہ تم کشتی میں اتر آؤ اور کچھ خوف نہ کرو۔ وہ اندر آ گیا، اس نے اس سے توبہ کرائی اور اس کو کچھ روپے دیا اور واپس کر دیا اور نقصان نہیں پہنچایا۔